آج آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں روزے کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز و زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اسلام میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جو شخص بلا کسی عذر اور مجبوری کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دے وہ بہت ہی سخت گناہ گار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بلا کسی معذوری اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر اس کے بدلے ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا حق پورا ادا نہ ہو سکے۔ روزے میں چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوت کے پورا کرنے سے اپنی نفس کو عبادت کی نیت سے روکا جاتا ہے اور اللہ کے واسطے اپنی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی سب سے نرالا اور بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندوں کے سارے نیک اعمال کی جزا کا ایک قانون مقرر ہے اور ہر عمل کا ثواب اسی مقررہ حساب سے دیا جائے گا، لیکن روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ روزے میں میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنے نفس کی شہوت کو قربان کرتا ہے، اس لیے روزے کی جزا بندہ کو میں خود براہ راست دوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزہ دار کے لیے فرحت کے دو خاص موقع ہیں، ایک خاص فرحت اس کو افطار کے وقت اس دنیا میں ہی حاصل ہوتی ہے اور دوسری فرحت آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری اور بارگاہ الہی میں باریابی کے وقت حاصل ہوگی۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے جو دوزخ کے عذاب سے روزہ دار کو محفوظ رکھے گا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ روزہ دار کے لیے خود روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے اس بندہ نے دن کو کھانا پینا اور خواہش نفس کا پورا کرنا چھوڑا تھا، پس اس کو بخش دیا جائے اور اس کو پورا عذر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ روزے کی یہ سفارش قبول فرما لے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بعض اوقات معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے اچھی ہے۔ ان حدیثوں میں روزے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ان کے علاوہ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب جی چاہا کھا لیا، جب جی چاہا پی لیا اور نفسانی خواہش ہوئی اپنے جوڑے سے لذت حاصل کر لی۔ یہ شان حیوانوں کی ہے اور کبھی نہ کھانا کبھی نہ پینا اور جوڑے سے کبھی لذت حاصل نہ کرنا یہ شان فرشتوں کی ہے۔ پس روزہ رکھ کر انسان دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے ایک طرح کا مناسبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔